نویت سنت الاعتکاف، جب بھی درود پاک جب بھی پڑھے گنبد خضرا کا تصور کیے ہوئے، سنہری جالیوں کا تصور کیے ہوئے، اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے ہیں۔ اور جب مدینے کا تصور کر کے پڑھیں گے، اور جیسے ابھی گزشتہ رات مدینے میں بارش، وہ بڑا پیارا منظر تھا، خوب بادل بھی کڑک رہے تھے اور بارش، اور کچھ نے بتایا کہ اولے وغیرہ پڑ رہے، بڑا پیارا ایک منظر تھا، لوگ بارش میں کھڑے گنبد خضرا کا دیدار کر رہے تھے، تو خوب بارش کے قطرے گنبد خضرا کو چوم رہے تھے۔ اور یوں ہم دیکھتے ہوتے رہتے، اب تو لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں، جب چاہیں لائیو مدینے کی مکے کی زیارت کر سکتے ہیں۔ بس ان تصورات کو بلکہ ہو سکے تو روزانہ ضرور دیکھا کریں لائیو۔ ایک تو چلو ہم ویسے دیکھتے ہیں نا پرانی ویڈیوز، تصویریں، ایک ہو سکے لائیو بھی روزانہ کچھ ٹائم رکھیں، کیونکہ ایک سہولت ہے اس دور کی، اس سے فائدہ اٹھائیں کہ جب دل کرے کہ اب میں ڈائریکٹ مدینہ دیکھوں، کہ اس وقت جو کنڈیشن ہے مدینے کی وہ دیکھوں، تو لائیو چینل ہے وہاں کا، لائیو مدینہ لکھیں گے گوگل پہ تو وہ سامنے آ جائے گا، یا یوٹیوب پہ۔ اس طرح لائیو مکہ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، کعبے کی زیارتیں کریں، وہاں حرم شریف کی، تو روزانہ اس طرف توجہ نہیں ہوتی بعض کا، تو یہ کرنا چاہیے، روزانہ کچھ وقت رکھنا چاہیے تصور مدینہ کا۔ تو درود پاک کے بہت فضائل ہیں، بعض کا ہم سنتے ہیں اور سنی انسنی کر دیتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اب دیکھیے دنیا میں کسی سے بڑی شخصیت سے ملنا ہو، اور وہ بھی ہمیں لائن میں لگ کے ملنا ہو جہاں سینکڑوں ملنے والے ہوں، اگر اس سے کوئی تھوڑا ملاقات ہو جائے چند سیکنڈ کی تو بڑے خوش نصیب سمجھتے ہیں، میں مل چکا ہوں فلاں سے، میری ملاقات ہو گئی ہے فلاں سے، چاہے کوئی دینی شخصیت ہو دنیاوی ہو، لوگ ملتے ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ جس طرح امیر اہل سنت سے روزانہ بعض کا ایک رات میں 500 1000 بندہ اتنے ملاقات کرتے ہیں، تو ملنے والا خود کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے کہ میں نے مل لیا حضرت سے۔ اب دیکھیں دنیا میں تو ٹھیک ہے، ایک بندہ زیادہ زیادہ ایک رات میں یا دن میں کتنوں سے مل لے گا، 500 1000 2000 3000 5000، اس سے زیادہ ملنے والا بھی تھک جاتا ہے نا، اس کا ہاتھ ہی تھک جاتا ہے مل مل کے، مسکرا کے اس کے چہرہ ہی تھک جاتا ہے، یہ گال تھک جاتے ہیں۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں اتنا تھکا ہوتا ہوں یہ جگہ درد کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اب نہ مسکرائیں تو جس سے نہ مسکرا کے ملے اس نے کہنا پتہ نہیں منہ چڑھایا ہوا ہے یا منہ سوجا ہوا ہے، اس کو فیل ہوگا، تو اب مسکرانا پڑتا ہے سنت کی نیت سے، کہ ثواب بھی ہر ایک سے مسکرا کے ملنا، اگلے کے دل میں خوشی داخل ہو۔ اب خوشی داخل کرنے کے لیے چاہے اپنی گال درد کریں جو بھی ہو، تکلیف تو اٹھانی پڑتی ہے خوشی کے لیے، تو ہزاروں سے بندہ میکسیمم مل سکتا ہے روز کا، 4-5 ہزار، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ورنہ 500 1000 اتنی ہمت ہوتی ہے۔ ہمیں تو 100 سے ملنا پڑ جائے نا تو شاید ہم 2-4 سے مسکرا کے ملیں، باقیوں سے مسکراہٹ، کیونکہ وہ تھک جاتا ہے بندہ مسکرا کے بھی، تو اتنا نہ ملیں، لیکن اللہ والے مسکراتے ہی رہتے ہیں پھر۔ تو ہزاروں ملنے والے ہوں اور ہمیں موقع مل جائے تو ہم کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں، اور قیامت کا منظر وہ تصور میں لائیں کہ جب اربوں خربوں سے بھی زیادہ، اب کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنی آبادی، اس وقت بھی 7-8 ارب یا ان میں سے 2-3 ارب چلے مسلمان ہیں، اب آگے جتنے قیامت تک آئیں گے شاید یہی اربوں خربوں سے بھی اوپر تعداد نکل جائے گی۔ اب قیامت والے دن اربوں خربوں مسلمان ہوں گے، اور سب کی یہی خواہش ہوگی کہ اس چہرہ والضحیٰ کا دیدار بھی ہو جائے، اور اگر ہاتھ ٹچ ہو جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، اتنے اربوں خربوں کی تعداد میں ایک مصافحہ حضور کا قرب بھی مل جائے تو بڑی بات ہے، زیارت ہی ہو جائے بہت بڑی بات ہے، تو جس سے حضور مصافحہ کر لیں کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا۔ سینکڑوں ہزاروں میں مل کے کتنا خوش ہوتے ہیں، تو اربوں خربوں میں اگر ملنے کا چانس مل جائے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ حدیث پاک ہے کہ جو بندہ روزانہ 50 بار درود پاک پڑھتا ہے، حضور نے فرمایا میں اسے قیامت والے دن ہاتھ ملاؤں گا، اس سے مصافحہ کروں گا۔ 50 بار درود پاک اس نیت سے پڑھ لیں کہ میرے آقا مصافحہ کریں گے، 50 اس نیت سے پڑھ لیں، اسی طرح 100 اس نیت سے پڑھ لیں کہ فلاں حدیث پاک ہے کہ 100 مرتبہ جو پڑھے گا اس کو یہ فضیلت ملے گی، وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گا، اس کے پیشانی پہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ دوزخ کی آگ سے اور نفاق سے آزاد ہے۔ اسی طرح 1000 بار اس نیت سے پڑھ لیں کہ مرنے سے پہلے جنت میں مقام دیکھنے کی بشارت ہے۔ اسی طرح ایک جو تعداد فکس ہے نا، یہ اس نیت سے کرنی چاہیے کہ حدیث پاک میں یہ الفاظ آئیں
اس نیت سے، اور پھر بے شک بے حساب پڑھیں. کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو بے حساب پڑھتے ہیں اس لیے ہم تسبیح نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن جو حدیثوں میں گنتی آئی ہے اس پہ بھی تو عمل کرنا چاہیے ساتھ ساتھ. تو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.